वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सिंध असम्बली में जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ, और ये गुज़श्ता कई दिनों से इस तरह का ये तसलसल चल रहा है। हम कौमी असम्बली में भी हमने देखा, वहाँ आज बजट पास हो गया, लेकिन वहाँ पे भी अफसोसनाक वाक़या हुए इस तरह के। और बलूचिस्तान असम्बली में तो बिल्कुल ही तमाम हदें पार हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? और वो हुकूमतें कर रही हैं जो अपने आप को जमहूरी होने का की सबसे बड़ी अलमदार हैं, लेकिन इस तरह की जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो उससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, और ख़ुद जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे, उनका इमेज ख़राब होता है। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मखदूम मोहसिन साहब ने, मरकज़ी रहनुमा हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी GTA के। बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मखदूम मोहसिन साहब, किस तरह देखते हैं आज जो सिंध असम्बली में अफसोसनाक वाक़या पेश आया? सिंध असम्बली की आपको भी पता है एक तारीख़ी इसको अहमियत हासिल है, उसके बावजूद वैसे भी चारों असम्बलीज़, सेनेट और कौमी असम्बली हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उसका एक तकद्दुस है, उसको पामाल नहीं होना चाहिए। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। GDA ने आज बड़ा मस्बत किरदार अदा किया इसमें, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं, क्यों नौबत इस हद तक चली गई? ज़फ़ीर साहब, बात यह है कि आप अगर गुज़िश्ता 15-20 दिन से जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है या जो रिवायात हो रही हैं, एक एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक टॉक शो में आपने देखा कि जी। एक मामून ख़ुसूसी पंजाब असम्बली की, जिन्होंने एक पीपल्स पार्टी रहनुमा के साथ जो रवैया अख्तियार किया, उसके बाद आप देखेंगे कि जो बलूचिस्तान असम्बली में हुआ या नेशनल असम्बली में जो जिस तरह की गुफ्तगू की गई, जिस तरह की बजट सेशन में बजट जिस दिन पेश हुई, उस दिन जो रवैया अख्तियार किया गया, या उसके बाद आप देखें कि सिंध असम्बली में जो हुआ या आज भी जो हुआ, ये सब एक दूसरे एक वाक़े की से दूसरे वाक़े की कड़ियाँ हैं। और मैं समझता हूँ अगर पहले ही दिन इस पे एक्शन हो जाता तो ये सबके लिए और मुल्क के लिए भी बेहतर था। ठीक। और सिंध असम्बली का एक, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि सिंध असम्बली का एक बयान है, और सिंध असम्बली पाकिस्तान बनने से पहले भी सिंध असम्बली थी, और सिंध पाकिस्तान बनने से पहले भी थी, और इसमें असम्बली का एक मयार है। लेकिन जब आप रोडों से पकड़कर लोगों को बड़ी पार्टियां टिकट देंगी और लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह के वाक़यात होंगे। गलत रवायात का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सिंध असम्बली में जिस तरह से हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर बैंड बाजे लेकर, अगर हालांकि हम उनकी कोलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन बैंड बाजे लेकर आप असेंबली में आएंगे तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी कि मतलब या आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आप कानूनदान हैं, आप लेजिस्लेटर्स हैं, आप कानून बनाने आए हैं, या यहाँ पे आप नौटंकी करने आए हैं। मतलब ये गलत मैसेज जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का इमेज आप अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया पे इसमें आप मखदूम साहब, प्रोग्राम्स बिल्कुल करते आप हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये क्या जिन की तरफ आपका इशारा है, आपके इत्तेहादी भी हैं, सिर्फ उनका मामला नहीं है, अपोजिशन की तरफ से भी हुआ, नेशनल असम्बली में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ, और वो लोग जो बार बार मुंतखब होकर आए असम्बलियों में, हमने देखा वो भी बढ़ चढ़ कर इस अमल का हिस्सा बने हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। रवींद्र साहब, कोई भी हो, ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, जो भी अगर इस चीज को, ऐसी रवायात को तरजीह दे रहा है या ऐसी चीजों को हदीद दे रहा है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है और काबिल मजम्मत है। लेकिन हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद जिम्मेदारी होती है। है। हम समझते हैं कि हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, हम उनके साथ हैं, उनके गुनाहों में भी हम किसी हद तक शरीक हैं। तो अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो हमें भी अकाउंटेबल समझा जाता है, लोग हमसे भी सवाल करते हैं। इसीलिए मैं अपोजिशन वाले तो है ही नाअहल, और उनकी तो कोई खास 13-14 सालों में आपको कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को तो एटलीस्ट जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, पर वो भी, उनकी भी सोच काफी गैर जिम्मेदाराना है। और बजट में भी आप देख लें कि 3 साल गुजर चुके हैं, और आज जो स्ट्रेटजीज उन्होंने पेश की है, मैं समझता हूँ कि 7 साल के 8 साल का उन्होंने प्लान दिया है। तो मैं समझता हूँ अगर आवाम को आप अगर साल के अंदर रिलीफ नहीं देंगे, तो मैं नहीं समझता कि फेडरल गवर्नमेंट या तहरीक इंसाफ या हम कोलिशन पार्टनर्स 2023 में इलेक्शन जाने की पोजीशन में होंगे। इलेक्शन में जाने से पहले हमें आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, जो ठीक। मैं समझता हूँ कि आवाम को रिलीफ देने में हम नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो सिंध हुकूमत का जो रवैया है वो भी वैसा नहीं है जो जमहूरी हुकूमतों का होना चाहिए। बजट के हवाले से देखें या कारकर्दगी की बात करें, आप खुद पूरे सिंध का विज़िट करते हैं, आप हलकों में जाते हैं, समझते हैं सिंध की सियासत को। आपको लगता है कि सिंध हुकूमत ने जो बजट दिया उसमें सिंध के अवाम के लिए कोई रिलीफ है?
دیکھیں عوام کے لیے ایک تو سب سے بڑا بلنڈر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے کہ 43% انکریز انہوں نے رکھا ہے اینوئل ڈیولپمنٹ فنڈ میں. اب مسئلہ یہ کہ پچھلے 2-3 سالوں کا بجٹ اگر آپ غور سے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ کافی سارے فنڈز لیپس ہو چکے ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے. اب بغیر کرپشن کے یہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کرپشن کے سوا یہ کوئی ٹینڈر پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس طرح سے فنڈز جو ہے ضائع ہوتے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ 43% بہت زیادہ انکریز ہے اور یہ بھی عملاً یوز نہیں ہو پائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی لیپس ہوں گے. اور ٹھیک ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں انہوں نے اضافہ رکھا ہے, ٹھیک ہے, گڈ, ایک گڈ ٹیکسچر ہے, لیکن پچھلے 13 سالوں سے ایک ہی پارٹی کی اس پروونس میں حکمرانی ہے اور انہوں نے کافی قدر ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی بھرتیاں کی ہیں ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو انہوں نے اپنے ہی ووٹرز کو نوازنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں یا ایگریکلچر سیکٹر کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز پہ کام کرتے ہیں, جیسے آپ میڈیا سے وابستہ ہیں, جیسے میں بزنس کرتا ہوں یا میرا ایگریکلچر سے کنیکٹڈ کام ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے, ہمارے لیے یا باقی سب لوگوں کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کوئی خاص لیپ نہیں رکھا اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بہت بڑی ناکامی. ٹھیک ہے مقدور صاحب, لائن پہ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد علی عزیز صاحب نے, ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں چاہے نیشنل اسمبلی ہو, بلوچستان اسمبلی ہو یا سندھ اسمبلی ہو, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, بڑے افسوسناک واقع ہیں. آپ چونکہ آئی وٹنس ہیں, آپ اسمبلی میں موجود ہیں, ممبر ہیں آپ. محمد علی عزیز صاحب, بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں سارے ہی. ہم کسی ایک جماعت کو اس کا الزام نہیں لگا رہے, لیکن امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. جو لوگ منتخب ہو کر گئے ان کا امیج خراب ہو رہا ہے, سیاسی پارٹیوں کا امیج خراب ہو رہا ہے, پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے محمد علی عزیز صاحب؟ محمد علی عزیز صاحب, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ محمد علی عزیز صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں جب ہم سندھ اسمبلی کی بات کریں, آج کل بھی افسوسناک واقعہ ہوا, آج بھی, اور ڈھول باجے لے کر پہنچ کے کل چارپائی چلی گئی اسمبلی کے اندر, دونوں طرف سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور افسوسناک واقعات ہیں یہ. آپ چونکہ اس پورے واقعے کے آئی وٹنس ہیں, کیوں ایسی نوبت آ گئی کہ ہمارے منتخب نمائندے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ ہوں, لیکن وہ امیج جو ہے ان کا اور ان کی سیاسی پارٹیوں کا, پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے, ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ وفیر آپ کا, اور السلام علیکم. دیکھیں, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اس میں ہمیں خود بھی آنیسٹلی اسپیکنگ, میں بینگ ایز اے ایم پی, ہمیں بھی نہیں اچھا لگتا کہ یہ سب چیزیں ہوں. جی نا, اس کو لانے والا کون ہے یہاں پہ؟ اس کو لانے والا یہاں پہ میں سندھ گورنمنٹ کی بات کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ ہی ہے یہاں پہ لانے والی. جمہوریت کی باتیں کرنے والے آج جمہوریت کو جس طرح انہوں نے حال کر دیا ہے, تو اس کے جو ہم نے کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے بہت اچھا کیا کل, میں اس پہ وہ کہہ رہا ہوں گا, لیکن جمہوریت کا انہوں نے کیا حال کیا؟ جمہوریت کا ہم نے تو یہ کہا, ہم نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. کیا جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن, کبھی آج تک آپ نے سنا کہ بجٹ کے اندر ایک آخری اسپیچ ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر کی, جی اور پھر اس کے ساتھ بعد سی ایم صاحب کرتے ہیں اسپیچ؟ ایسے ہی ہوتا. ان کے 2-3 ممبرز نے ہمیں بلا کے, اور ہمارے ساتھ جی ڈی اے کے تھے ایک ارکان, میرے خیال سے حسنین مرزا تھے, ان کو لے کے, علیم عادل شیخ کو لے کے, اور فردوس شمیم نقوی صاحب کو لے کے, بلال غفار کو لے کے, یہ لوگ ان کے جو ممبرز باہر لے گئے بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ اس طرح ہم نے پلان کیا ہے. اور پیچھے سے ایک دم وہ آئی ہیو اٹ ہو گیا اور دوز ہو گیا. اس طرح کبھی آپ نے سنا کہ فوراً 2 منٹ میں بجٹ بھی پاس کر دیے بغیر اسپیچ کیے؟ اور اس سے پہلے بھی ایک اپوزیشن لیڈر, جیسے ہم کہتے ہیں جی سی ایم ہے, اسی طرح اسپیکر صاحب ہے, اسپیکر صاحب کو تھوڑا سا دیکھ کے دونوں طرف برابری میں چلنا چاہیے, بالکل. اس طرح ایک دم باعث نہیں ہو جانا چاہیے. اپوزیشن لیڈر کا اپنا رول ہے, اپوزیشن لیڈر کا بھی وہی پروٹوکول ہے جو ایک سی ایم کا پروٹوکول ہے. ٹھیک ہے, وہ سی ایم ہے, ان کو تھوڑا زیادہ, لیکن نابس وہی ہیں. آپ ان کو جب بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے, ان کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں, یا کوئی بھی بات ہوتی ہے. یا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, ارسا کے پانی کے اوپر
ابھی کل انہوں نے نوٹس دے دیا 8 ممبرس کو ہمارے, ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ہم کچھ کر تو نہیں رہے تھے, ہم تو ایک کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کا جنازہ نکال دیا, ہم نے ایک وہ اٹھانا تھا اور اس سے دکھانا تھا, ہم نے کوئی نہ خدا نہ خاصا کوئی لڑنا تھا نہ کچھ کرنا تھا. انہوں نے ان کے گارڈ وغیرہ نے, سیکورٹی گارڈ نے جس طرح وہاں پہ وہ پینک تو انہوں نے کریٹ کیا وہاں پہ, وہ ان کے کہنے پہ کیا, ہمیں نوٹسز دے دیے. اس وقت اسپیکر صاحب کو نوٹس یاد نہیں آیا جب عرصہ کے معاملے پہ سیال صاحب نے, جب میں نے وہ جو آئی تھی ریزولوشن, میں نے کہا کہ پانی سندھ کے اندر ہے, پانی کہیں نہیں جا رہا, پانی آپ کے لوگوں کو ملتا ہے, آپ لوگ خود دیتے. سیال صاحب نے وہاں سے, جی سیال نے کیا کس لینگویج میں بات کی, ابیوسو لینگویج میں میرے ساتھ بات کی کہ میں گھر میں گھس جاؤں گا, اور پھر مارنے کے لیے وہ آ گئے اور ابیوسو لینگویج یوز کی. صحیح. کیا اسپیکر صاحب کو اس ٹائم نہیں چاہیے تھا کہ نوٹس دیتے وہاں پہ, بالکل کس طرح باتیں وہاں پہ. بالکل صحیح ہے. جی صاحب, آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے خود بالکل, یہ بالکل آپ کی بات سے میں ہمیں کوئی اتفاق. شوق نہیں ہے. میں اس سے پوچھے ہماری پارٹی کو, ہمیں خود افسوس ہوتا کہ یہ چیزیں نہیں ہو, لیکن ہر چیز پہ یہ لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں, نیگیٹو چیزیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن محمد علی جی صاحب, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, عوام نے آپ کو ووٹ دیے, وہ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, اگین میں کہہ رہا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز, اور یہ پچھلے 15-20 دنوں سے یہ ایک ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے, چاہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی ہو, بلوچستان اسمبلی میں آپ نے دیکھا وہاں کیا حال ہوا, سندھ اسمبلی میں آپ کے میں سامنے ہے. نیشنل اسمبلی کی بھی آپ کو بات بتا دوں. جی سنیں سر, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم, آپ بالکل آپ ہارش ورڈنگ یوز کر سکتے ہیں, آپ احتجاج کریں, تمام اگر اپوزیشن کو نہیں بولنے دیا جا رہا یا حکومتی بینچز کی طرف سے کوئی پریشر آ رہا ہے, لیکن تکدس پامال نہ ہو کسی بھی ادارے کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. میں اس چیز پہ آپ کی آواز سے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سن رہا ہوں میں آپ کو. میں آپ کی بات پہ بالکل 100% وہ کہتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل میں کہتا ہوں بالکل پامال نہیں ہونا چاہیے, بالکل خیال کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں وہاں پہ فیڈرل وفاق میں بھی کیا ہوا, وفاق میں ساری جماعتیں ایک طرف ہے اور ادھر ایک پارٹی ہے, تو وہاں پہ ساری مل کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں سے اسٹارٹ ہوئی چیزیں, ہم نے اسٹارٹ نہیں کی تھی. اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے, اگر آپ کے پاس کلپس ہوں گے تو کلپ آپ نکال کے دیکھ لیں کس نے اسٹارٹ کیا. وہاں سے اسٹارٹ کیا سارا نوئنگ دا فیکٹ کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے باوجود یہ خود وہاں پہ بھی ماحول خراب کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ ماحول خراب کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں. اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم ان کی چوری کی بات کریں, کرپشن کی بات, ان کو وہ برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں سندھ میں پانی نہیں ہے, ان کو وہ برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کتے کی کاٹنے کی ریبس نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہے, وہ ان کو برا لگتا ہے. ہاسپٹل کا حال برا ہے, ان کو بولتے ہیں وہ برا ہے. ہر چیز جس چیز کا ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم اٹھا لیں, کرپشن ہی کرپشن ہے. اگر ہم وہ بولتے ہیں تو یہ لڑنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی صاحب, لیکن اب حل کیا, بجٹ چونکہ انہوں نے پیش کر دیا, اس کے بعد آگے آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں کوئی تبدیلی آئے گی, کام ہوگا, آپ لوگ اپوزیشن کر کے ان کو کنونس کر سکیں گے کہ سندھ کو ڈیلیور کریں؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے دن سے ہم تو بول رہے ہیں, اور آج بھی بول رہا ہوں میں کہ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا, ہمیں ہماری جہاں سپورٹ چاہیے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں سپورٹ کے لیے. ہم مل کے کرنا چاہتے ہیں, مل کے ہی کام بہتری ہوگی. اس طرح لڑائیاں سے نہیں ہوتی ہے حل. لیکن یہ تو سنتے ہی نہیں ہے کوئی چیز کو, نہ ہماری کوئی بات کو سنتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں عوام کو, دیکھیں ہمارا جو بھی سندھ اسمبلی میں ایک ایم پی اے آتا ہے وہ پورا ہوم ورک کر آتا ہے, پورا ہوم ورک کر کے آ کے بولتا ہے, کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی منسٹری سے, آپ کبھی بھی کوئی سوال پوچھ لیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ الٹا کرٹیسائز کرنے بیٹھ جاتا ہے ہم کو. اور ہم جب کچھ بات کرتے ہیں, ہم تو وہ فیکٹس اینڈ فگر بات کر رہے ہیں جو بکوں کے اندر آیا ہوا ہے. ان کی اپنی آڈٹ بکس آپ اٹھا کے دیکھیں کیا کیا آیا ہوا ہے. ہر چیز تو سامنے ہے. مجھے بتائیں کرپشن کتنا بڑا کرپشن سامنے آئی ہوئی ہے, تو ہم کو غلط بولتے ہیں کیا؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور کیا حال ہے سندھ کا, کیا حال ہے آپ کے سامنے, کوئی کسی بچے سے بھی پوچھے سندھ کا کیا حال ہے آپ کے سامنے. بالکل جی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں, سندھ حکومت کی بیڈ گورننس ہے, وہ پچھلے 13 سالوں میں صوبے میں کو ڈیلیور نہیں کر سکی, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں. جس طرح آپ سے پہلے مخدوم صاحب بھی بتا رہے تھے کہ رکھا ہوا بجٹ جو سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے تھا وہ بجٹ یوٹیلائز نہیں ہو سکا. بہت شکریہ محمد علی جی صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ حکومت کی بیڈ گورننس ہے, لیکن جتنے بھی ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کو اپنا ایٹیٹیوڈ صحیح کرنا ہوگا. اسمبلی کی جو لاز ہیں, ایتھکس ہیں, ان کو فالو کرنا ہوگا, چونکہ جب تک آپ اسمبلی کے
قوانین کو فالو نہیں کریں گے، لوگ آپ کے فالوورز ہیں، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ پاکستان کا امیج ہیں، اپنی پارٹی کا امیج ہیں اور اپنے صوبے کا امیج ہیں، امیج خراب نہ کریں، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب اس طرح کے ایوان سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے افسوسناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بجٹ کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے، ماہر ہیں معاشی امور کے، اور خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے بہت ہی زبردست ان کے تجزیے ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتے ہیں بجٹ تو پاس ہو گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے، آج شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو اعداد و شمار ہم نے دکھائے ہیں اس کے اوپر پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں یہ وزیر خزانہ اس پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ جو آپ اعداد و شمار دے رہے ہیں، اگر وہ ٹیکسوں کی وصولی کے مثال کے طور پر حاصل ہو جائیں اگر، تو کیا کوئی بہتری آئے گی؟ بنیادی سوال تو یہ ہے. تو میں تو چونکہ اب چاہتا ہی ہوں کہ وہ اعداد و شمار جو ان کے ہیں وہ آپ کو بتا دوں تو عوام پھر خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ہوگا. ٹھیک. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف رکھا ہے ایف ڈی آر کا، اور جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں اس کا مجموعی حجم بنتا ہے اگلے مالی سال کے لیے 7,900 ارب روپیہ. یہ وفاقی حکومت کے پاس آئے گا. اس میں سے 3,412 ارب روپیہ صوبوں کو چلا جائے گا 7th NFC ایوارڈ کے تحت، اور وفاق کے پاس بچتا ہے 4,500 ارب روپیہ. اور ان کو جو سود ادا کرنا ہے قرضوں پر اور دفع کا مد میں، اس میں بھی 4,500 ارب ہی ہیں. ٹھیک. تو پھر سوال یہ کہ پورا ملک جو چلے گا وہ کیا قرضوں پہ چلے گا، بجٹ خسارے پہ چلے گا، نجکاری پہ چلے گا، امداد پہ چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ آپ کے تو ریونیو سے یہ دو مدیں ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو وہ 4,000 ارب روپے کا تو بجٹ خسارہ نظر آ رہا ہے نمبر ایک. مگر یہ بجٹ خسارہ اس وقت ہے کہ جب تحریک انصاف نے اب سے 9 مہینے پہلے صوبوں کے لیے یہ کمٹ کیا تھا کہ تعلیم اور صحت کی مد میں ہم 7.6% کریں گے. تو 5 سال جو تحریک انصاف کی وہاں حکومت تھی اور 3 سال اب ہو گئے، اس میں انہوں نے وہ اس کا آدھا بھی نہیں کیا. تو یہ جو بجٹ رکھا ہے اس میں تعلیم اور صحت کی مد میں تحریک انصاف کی منشور کے مطابق تعلیم، صحت اور ترقیاتی خرائط کی مد میں 3,600 ارب روپیہ کم مختص کیے ہیں. ٹھیک. تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ میں ترقی کیسے ہوگی؟ آپ کہتے ہیں جی روشل ڈیجیٹل اکاؤنٹ آ رہے ہیں، اس پر بڑا شور ہو رہا ہے. تو روشل ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا. روشل ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے سمندردہ پاکستانیوں کو کہ اگر آپ پاکستان میں پیسہ رکھیں گے تو آپ کو 3 مہینے میں 5.5% سود ملے گا، 1 سال میں جو ہے 6.5% ملے گا سود. باہر جو سود کی شرح ہے وہ ½ % اور 1% ہے. تو بہت زیادہ دے دیے. یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو 2019 میں آئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دولت لوٹ کے پاکستان سے باہر گئی ہے جی. اس کو یہاں واپس لانا ضروری نہیں ہے، آپ 6% ٹیکس دے دیں. یہ پاکستانیوں کو جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو جی بھی کہا بالکل. تھا. تو لوگوں نے 6% دے کے اپنا پیسہ وائٹ کرا لیا. اب ان کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ آپ اس پیسے کو اگر یہاں پاکستان میں لاتے ہیں 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے، جو بعد میں واپس لے جا سکتے ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے وہ 6.5% سود دیں گے. تو اگر وہ 3 سال یہاں رکھتے ہیں تو 20% وہ کما لیں گے. 6% انہوں نے ہمیں دیا تھا پاکستان کو، اور پیسہ واپس چلا جائے گا. تو اگر اس طریقے سے آپ کو روشل ڈیجیٹل اکاؤنٹ چلانا ہے تو یہ تو چوروں اور ڈاکوؤں کو آپ نے اتنی زبردست برات دے دی کہ دنیا میں کہیں اتنا شرح سود نہیں ہے. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسرے یہ تھی کہ اس میں جو کچھ رکھا گیا ہے وہ عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے، عوام کو کچلا گیا ہے. اور میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جی. کہ قانون کو چھوڑ کر عوام کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بینکوں میں کچھ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جن کے سیونگ بینک اکاؤنٹس ہیں. انہوں نے کچھ 7,000 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے تحت فروری 2020 میں 1 لاکھ روپے جو رکھتا تھا اس کو منافع مل رہا تھا 11,000 روپے سال. ٹھیک ہے. انہوں نے جون تک اس کو کم کر کے 5,500 روپے سال کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 7,000 ارب روپے جن کا تھا ان سے قانون توڑ کر آپ نے 500 ارب روپیہ واپس کھینچ لیا. اور جو صحیح. قانون توڑے ہیں وہ بتا دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A، 40A اور آئین پاکستان کی شق 3. دوسرا ظلم جو ہوا کہ عام آدمی جو قومی بچت اسکیموں میں پیسہ لگاتے ہیں، بیوائی بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، معذور افراد بھی ہیں، پینشنرز بھی ہیں، ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں، عام افراد بھی ہیں،
उनको जो शरह सूद मिला करती थी या शरह मुनाफा, उसमें जबरदस्त कमी कर दी। ठीक तो है। क्या कोविड-19 सिर्फ बरामद कुननगान और सनतकारों के लिए आया था, इनके लिए नहीं आया था? तो इनको आपने तो कौमी बचत डॉक्टर वालों ने साहब, शरह प्राइम मुनाफा मिनिस्टर कम जो कह किया। रहे हैं कि आप आवाम के लिए खुशहाली आएगी, तो फिर इसमें जो आप एदाद शुमार बता रहे हैं इसमें तो खुशहाली हमें नज़र नहीं आ रही। नहीं, देखिए, मैंने अपने कोई आदाद शुमार नहीं बताए हैं, मैंने तो आपकी हुकूमत के आदाद शुमार पेश किए हैं, और ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। मगर उससे भी बड़ी एक और बात है जो मैं आपको बता दूं, वो ये है, जो बजट में इन्होंने ये कहा है कि हम जो है पेट्रोलियम लेवी रखेंगे 610 अरब रुपया। ठीक। तो पेट्रोलियम लेवी का मतलब पता होता है, ये भत्ता है सीधा सीधा। तो ये तो फिर जब आप आवाम से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, मगर एक और कानून है वो भी मैं आपको बता दूं, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हुकूमत का जीएसटी यहाँ पाकिस्तान में बढ़ जाता है, क्योंकि वो रुपीज के ऊपर है। दूसरा ये था कि अगर आलमी रुपए की कदर गिरती है तो भी हुकूमत का जीएसटी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल में हमें पता है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और पाकिस्तान में रुपए की कदर गिरेगी। तो इस तरीके से हुकूमत का टैक्स बढ़ जाएगा। और 6 से 10 रुपए आपने भत्ता रखा है, तो 20 रुपए लीटर या उससे ज्यादा कमी हो करनी, सॉरी 20 रुपए या उससे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। बहुत अगर ये शुक्रिया इजाफा डॉक्टर होता शाहिद है, हसन सिद्दीकी साहब, चूँकि हमारे पास वक्त कम है, फिर इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में भी आपको ज़हमत देंगे। आप बता रहे थे कि किस तरह मौजूदा हुकूमत के जो एदाद शुमार हैं वो आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। दावे ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम इनकी डेप्थ में जाएँ तो चूँकि आप इकॉनमी को समझते हैं, तो उससे आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। आगे टैक्स बढ़ेगा और उसका जो बर्डन है वो आवाम को ही झेलना पड़ेगा। मखदूम मोहसिन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर शाहिद हसन चूँकि बहुत एक्सपर्ट हैं इकॉनमी के, वो ये बता रहे हैं कि इस तमाम तर बजट में आम आवाम के लिए कुछ नहीं रखा। अभी तो असल बम तो अभी आने हैं। मखदूम साहब। जफीर साहब, बात ये है, जैसे मैं भी सुन रहा था, जैसे आपने एक डॉक्टर साहब की बात में सुन रहा था, उससे पहले जो आपने पीटीआई के एक मेंबर से गुफ्तगू की, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। मसला ये है कि देखें, पीपल्स पार्टी वालों से जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि करप्शन पे बात करते हैं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। पीटीआई वालों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। पीएमएलएन वालों से मियां साहब के बारे में कहते हैं कि वो कोर्ट्स के आगे पेश हो जाए तो उनकी भी फिर भी जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। मैं समझने से कासिर हूँ कि जमहूरियत का आखिर इन सब के ज़ाती मफादात से ताल्लुक क्या है ये। और आज सिंध असेंबली में जो शर्मसार वाकया हुआ, सिंध असेंबली देखें, एक कानून साज असेंबली है, यहाँ पे लेजिस्लेशन होनी है, यहाँ पे बिल्स पास होने हैं, कानून पास होने हैं, सिंध के आवाम के हकूक की बात होगी। यहाँ पे ये कोई सर्कस थोड़ी है जो आप बैट बाजे लेकर आप यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मखदूम साहब। चूंकि वक्त कम है, आखिरी कमेंट क्या कहना चाहेंगे इकॉनमी पे भी और ये जो असेंबलीज में हो रहा है इस पे भी? देखिए, असेंबलियों में तो काफी गलत रवायात हैं जिसकी हम सख्त लफ्जों में मैं मजम्मत करूंगा, चाहे वो हमारे संग इनके कोलिजन पार्टनर्स हों या ना हो, पीपल्स पार्टी वाले हों, पीटीआई वालों, ये टोटली ये गलत रवायात है, इसे बंद होना चाहिए। बाकी बजट पे अगर हम बात करें तो बजट्स को आप देख लें कि बजट्स में कोई खास रिलीफ नहीं है अवाम के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों गवर्नमेंट्स की बहुत बड़ी नाकामी है। बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब, मरकजी रहनुमा जीडीए मेंबर हैं कोर कमेटी के भी। बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और आप कह रहे थे कि बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं रखा, और ख़ास तौर पे जो असेंबलीज में हो रहा है ये बहुत ही गलत है और नहीं होना चाहिए। जमहूरी रिवायात ऐसी नहीं है और इसमें कोई शक नहीं। हमने अपने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि जो वो लोग जो कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या हैं, किस तरह अपने असम्बलियों में प्रोटेस्ट करना है, अपने आर्गूमेंट्स को बिल्ड करना है। लेकिन जो तरीका पिछले कई दिनों से जो रवैया अपनाया जा रहा है ये बिल्कुल भी इसकी हौसला अफजाई नहीं हो सकती। और इन चीज़ों को स्पीकर्स को भी और ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की जब हम बात करते हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, ताकि आप कोड ऑफ कंडक्ट में रहें और पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बेहतर बनाएं, ना कि आप इमेज ख़राब करें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।